نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، عید کا مطلب ہے بار بار لوٹ کر واپس آنا، اور اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ فطرانے والی عید، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والی عید، اور لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والی عید۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، جب یہ بابرکت عید کا دن آتا ہے، بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو اللہ جل جلالہ ہر شہر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، تو مختلف چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فَيُنَادُونَ بِالصَّوْتٍ، اور دھیمی دھیمی آواز سے پکارتے ہیں، یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، جس کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا الی رب کریم، نکلو اپنے اس رب کی طرف، پہنچو اپنے اس پروردگار کے بارگاہ کے اندر جو رب کریم ہے، یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، جو آج عید کے دن میں اپنی شیان شان تمہیں عطا کرنے والا ہے، اور تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، جب مسلمان عیدگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ جل جلالہ فرشتوں سے کہتے ہیں، مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا، اس انسان کا، اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو۔ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَٰهُنَا وَسَيِّدُنَا جَزَاؤُهُ ان توفیہ اجرا، یا اللہ اس مزدور کا حق یہ بنتا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہے کہ اس کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ملائکتی اشہدو، اے ملائکہ تم گواہ رہنا، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم، ان کے صیام و قیام کے بدلے میں اور صدقات کے بدلے میں انہوں نے دو کام کیے، صیام و قیام اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، اس کے بدلے میں دو چیزیں میں ان کو دیتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں، رضائی و مغفرتی، ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں اور اتنی نیکیاں، اور دوسرے نمبر پہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا آج کے دن لا تسألون اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا آتیتکم، آج آخرت کے متعلق جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا۔ تو آئیے آج مل کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمانا۔ اور فرمایا ولا لدنیاکم الا نظرت لکم، اور آج دنیا کے بارے میں بھی جو مانگو گے نا اس میں بھی تمہاری مسئلہ دیکھتا ہوں، آج ضرور تمہیں عطا کر دوں گا جو تمہارے لیے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا، آج دیکھو کہ اللہ کی کیا رحمت برکتیں ان پہ اتر رہی ہیں، تو اس اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھ کر فتفرح الملائکۃ، تو فرشتے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اذا افطروا من شہر رمضان، جب انسان رمضان المبارک کی عید الفطر کی نماز کے لیے جاتا ہے۔ لیکن میں گزارش کروں گا، ایک تو صدقہ فطر خالی جو والا، کھجور کیا کہتے ہیں اس کو، گندم والا نہ نکالا جائے، بلکہ کھجور والا تقریباً 3.5 کلو سیر کھجور یا اس کی قیمت، جو کشمش، ان چیزوں کو بھی فوکس کریں، اور ان سے زیادہ بڑھ کے قیمت ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ایک بڑا عجیب واقعہ دل کو دہلا دینے والا، کہ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، تو ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو بچہ روتا ہوا کہنے لگا کہ باپ نہیں جو کپڑے لا دے، ماں نہیں جو منہ دھلا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بیٹا میرے ساتھ آؤ، اور گھر میں جا کے حضرت اماں جان اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ آج جنت کمانے کا دن ہے، اللہ کو اور راضی کرنے کا دن ہے، اور اس بچے کو آج میں خود نہلاؤں گا۔ خود مل کے نہلایا اور حسنین کریمین میں سے کسی ایک کا جوڑا پہنایا، اور بچے سے بعد میں پوچھا سارا پیار دینے کے بعد کہ تو کیسے جائے گا میرے ساتھ، پچھلے سال تو کیسے گیا تھا اپنے والد کے ساتھ؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اتنا پیار دیا اور پھر بچے سے پوچھا کہ پچھلی دفعہ جب تو عید پہ گیا تھا اپنے والد کے ساتھ تو سوار ہو کے گیا تھا، پیدل گیا تھا، کس کیفیت میں گیا تھا؟ تو کہنے لگا بچہ کہ یا رسول اللہ پچھلی دفعہ تو میں اپنے والد صاحب کے کندھوں پہ بیٹھ کے گیا تھا، تو میں آج حسنین کریمین پیدل جائیں گے، یہ یتیم بچہ امام الانبیاء کے کندھوں پہ بیٹھ کے جائے گا۔ اتنا پیار دیا اس یتیم بچے کو کہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہی جو بچے کھیل رہے تھے وہ بل بلا کے رونا شروع ہو گئے اس بچے کا اکرام، محبت، پیار دے کے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی یہ پیار ملتا۔ خدا را گزارش ہے کہ ہم بچوں کو پیار دیں، غریبوں کو پیار دیں۔